الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاء اللہ عز و جل ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 181 سے لے کر 183 تک کی تلاوت کریں گے اور انشاء اللہ عز و جل ان آیات کے قواعد سیکھیں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ فمن بدله میں نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے تو نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا۔ بدلہ میں دال حرف قلقلہ مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ فإنما إثمه میں نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف سے پہلے میم پر زبر الف مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ علی الذین میں یا ساکن سے پہلے ذال کے نیچے زیر یا مدہ کا قاعدہ جسے ہم ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان اللہ میں اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے نون پر زبر ہے تو یہاں پر اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ سمیع علیم میں یا ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر یا مدہ کا قاعدہ، عین پر 2 پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ یا ساکن سے پہلے لام کے نیچے زیر یا مدہ کا قاعدہ جسے ہم ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں میم کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ فمن خوف میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خوا آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں غنہ نہیں کریں گے۔ مم موصن میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ موصن جنفن میں واو ساکن سے پہلے میم پر پیش واو مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ صاد کے نیچے 2 زیر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے جیم آ رہا ہے تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ جنفن او میں فا پر 2 زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ اثما فاصلح میں میم پر 2 زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے فا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ بینہم فلا میں میم ساکن کے بعد حرف فا ہے، یعنی با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے۔ فلا اثم علیہ میں الف سے پہلے لام پر زبر الف مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ علیہ میں یا ساکن سے پہلے لام پر زبر یا لین کا قاعدہ جسے ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے اور حرف لین کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے ہم ہا کو ساکن کریں گے
تو یہاں پر مد لین عارض کا قاعدہ ہوگا۔ ان اللہ میں نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے نون پر زبر ہے، تو یہاں پر اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ غفور الرحیم میں را پر دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے را آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ رحیم میں یا ساکن سے پہلے ہا کے نیچے زیر یا مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے میم کو ساکن کریں گے، تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین میں یا پر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، جسے ہم ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ الذین میں یا ساکن سے پہلے ذال کے نیچے زیر یا مدہ کا قاعدہ، جسے ہم ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ من قبلکم میں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے قوف آ رہا ہے، تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ قبلکم میں با حرف قلقلہ ساکن ہے، تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ قبلکم لعلکم تتقون میں با حرف قلقلہ ساکن ہے، تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ لام آ رہا ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے۔ لعلکم تتقون میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ تا آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔